بلاتکلف ٹاک شو میں طاہر گورا آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ اب صرف کشمیر کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ یہ پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے، چونکہ آج ہم ایک گلوبل ولیج میں رہتے ہیں اور اس گلوبل ولیج میں دنیا میں کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو اس کی بازگشت پوری دنیا میں سنی جاتی ہے، اور خاص طور پر جب ہم ساؤتھ ایشین بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہوں تو یہ مسئلہ براہ راست ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ ہم بعض اوقات اس مسئلہ پر بات کرنے سے کتراتے بھی ہیں، یہ سوچ کر کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، مگر ہم اس سے جتنا بھی کترائیں، یہ حقیقت ہے کہ اس کی بنیاد پر ساؤتھ ایشیا کا امن خطرے میں ہے، اور آج کل کی صورتحال میں ساؤتھ ایشیا میں ایک بہت بڑا تناؤ ہے، دو بہت بڑے ملکوں کے مابین، میری مراد ہندوستان اور پاکستان ہے۔ اور اس موضوع پر میں نے آج گفتگو کی زحمت دی ہے نامور مبصر اور کمنٹیٹر، سیاسی ایکٹیوسٹ، سوشل ایکٹیوسٹ جناب منیر پرویز سامی صاحب کو۔ منیر صاحب اسٹوڈیو تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے جیسا تمہید باندھی، یہ مسئلہ ہم اس سے جتنا بھی کترانا چاہیں ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ اس کی وجہ سے گزشتہ 70 سال سے ساؤتھ ایشیا کا امن خطرے میں ہے، اور ہر 2-3 سال بعد صورتحال بگڑ کے اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ ایک ایسی کیفیت بنتی ہے جیسے جنگ ہونے کو جا رہی ہے۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے، آپ اس پر کیسے کمنٹری کریں گے؟ گویا صاحب، آپ نے تو یہ بات کہی کہ دونوں بڑے ملک ہیں، لیکن میں صرف میں کرنا چاہوں گا، لوگ پسند نہ کریں گے، ایک بہت بڑا ملک ہے اور ایک اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ملک ہے، آبادی کے حساب سے بھی اور اپنی معیشت کے حساب سے بھی اور جمہوریت کے تقابل کے حساب سے بھی، تو یہ ایک اہم بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ چھوٹا ملک ہے، یہ میری اپنی رائے ہے، بہت سارے لوگ اس کو نہیں پسند کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری جو کشمیر کی جنگ ہے یا جوا ہے، اس کو میں جوا کہتا ہوں، بھی اب بیان کروں گا، یہ ایک چھوٹے ملک نے شروع کیا ہوا، اور اس چھوٹے ملک نے مسلسل 4 جنگیں لڑی ہیں جوئے میں، اور ہر دفعہ ہارا ہے۔ سن 48 میں بھی ہارے، 65 میں بھی ہارے، 71 میں بھی ہارے، کارگل میں بھی بیک گراؤنڈ کو پیچھے کرنا پڑا۔ کرتے کیا ہیں کہ یہ جوا بھی کھیلتے ہیں تو اپنے پیسے سے نہیں کھیلتے، امریکی امداد لے کے، تو غیر ملکی امداد لے کے یہ جوئے پہ پیسے لگا دیتے ہیں، ہار جاتے ہیں۔ پھر تھوڑے دن کے بعد، جو آپ نے سائیکل کی بات کی 3 سال میں، تو 3 سال میں تو کئی سالوں میں بات اٹھتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی حکومت بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو اپنے حکومت سے مراد جو وہاں کا اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت تو نہیں نواز شریف کی اس وقت، وہ اس کو لڑکھڑاتے ہوئے اپنا قبضہ نکلتا ہوا نظر آتا ہے، تو ایسی کوئی کھٹراک وہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں، اچھی بلی بات چیت ہوتی ہے، جب بھی نواز شریف کی یا مودی کی یا ہندوستان کی کسی بھی حکومت، واجپئی کی، جب بھی وہ امن کی بات یا تجارت کی بات کرنی چاہتے ہیں، تو ایک یہ پتھر جو ہے نا کشمیر کا آپ کے سامنے ڈال دیتے ہیں، جیسے گولی پھینکتے ہیں، اور وہ کرنے کے بعد اس کو خود ہی اٹھاتے ہیں۔ تو آپ سائیکل دیکھیں تو ہر بار یہ اتفاق سے یا حقیقت سے پاکستان نے یہ ساری بات اٹھائی، اور اب تک یہ ہوتا رہا ہے۔ جو میں نے اس وقت جو ادھم مچ رہا ہے دونوں، اس سے پہلے اتنا نہیں مچتا تھا، اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ مودی صاحب جو ہیں ان کو بے تحاشا اپنے عوام کی حمایت حاصل ہے۔ اب سے پہلے بھارت جو تھا وہ امن پرستی کے ساتھ کام کرتا تھا، مار کھاتے تھے، اور ان کے گھر میں جا کے کسی نے بم مار دیا، کبھی کچھ کر دیا، کبھی کچھ کر دیا۔ اس دفعہ انہوں نے ذرا سخت گیری اختیار کرنی شروع کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے آسان والے نہیں ہیں جتنا آپ نے ہمیں سمجھ رکھا ہے۔ تو اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہاں سے ہوا کیوں؟ ابھی اوڑی کیمپ پہ ہوا، اس سے پہلے بمبئی میں ہوا، اس کے کوئی مسائل حل ہوتے نہیں ہیں، بیچ میں پٹھان کوٹ ہوا۔ تو ہم یہ ساری کہانی خود ہی کھڑی کرتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کی واہ واہ کرے، لیکن بدقسمتی سے دنیا آپ کی واہ واہ نہیں کر رہی ہے، یہ میری رائے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک جوا ہے جو بدقسمتی سے پاکستان کی طرف سے کھیلا جا رہا ہے، اور اس میں مدد وہ کہیں باہر سے لیتے ہیں، مگر اس بار اگر آپ کی بات کو ہم درست بھی سمجھے تو کہیں سے مدد بھی ان کو ملتی نظر نہیں آ رہی۔ نہیں، اس دفعہ جوا کھیل رہے ہیں، دیکھیے تو 2 طرح سے کام کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ لیتے ہیں باہر سے مدد، یعنی یہ تو تاریخ ہے نا کہ پاکستان کی فوج امریکی امداد سے بنی ہوئی ہے، اسلحہ پاکستان کا امریکی امداد سے، پاکستان کا تیل سعودی عرب کے پیسے سے آتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے خود کریں، ٹیکس آپ کو ملتے نہیں ہیں۔ تو جب آپ یہ جوا ہارتے ہیں، وہی کھیل کرتے ہیں کہ آپ وطن اے وطن کے سجیلے جوانوں کے گانے لگاتے ہیں، اور جو آپ کی خواتین ہوتی ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں، ان سے جا کے ان کے ہاتھوں کی چوڑیاں اتارتے ہیں، ان کے کانوں کی بالیاں نکالتے ہیں، سب جا کے چادروں میں ڈالتے ہیں، اس کو بھی ہار جاتے ہیں، اور پاکستان کے عوام کو ہراتے رہتے ہیں۔ انہی کے پیسے تو ساری جنگ لڑ رہے ہیں، جو ان کے پیٹ میں جانی چاہیے اس سے آپ جنگ لڑ لیتے ہیں، اور پھر کئی دن تک غریب ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔
آپ کا موقف بہت واضح ہے اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں پاکستان ہی ہمیشہ سے پہل کرتا ہے. شاید اس کے بارے میں مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا سروائیول اس میں ہے, یا فوج, جو اسٹیبلشمنٹ کی جب بات کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا حصہ فوج کا ہے, اس کا سروائیول ہی اس میں ہے کہ کوئی نہ کوئی کانفلکٹ ہندوستان کے ساتھ رہے. جی. اس کانفلکٹ کے چکر میں ہی وہ جوا بھی کھیل رہے ہیں. مگر ہم تھوڑا سا اگر ہسٹری میں جائیں, جب پاکستان بنتا ہے 48 میں, پرنسلی اسٹیٹس کا ایک حصہ تھا کشمیر, اور اس قبائلی پاکستان سے گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کو ملنا چاہیے. ہندوستان نے کوئی خاص ریزسٹنس نہ کی. بہرحال سلسلہ چلتا چلتا 1989 تک آتا ہے, اور جب پاکستان سے مبینہ طور پر ملیٹنٹس جاتے ہیں اور LOC لائن آف کنٹرول کی بنیاد رکھی جاتی ہے, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہماری طرف سے ملیٹنسی بڑھ جاتی ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ گو صاحب, آپ نے جو تاریخ کو پیچھے آپ لے گئے تو ذرا سا اور پیچھے, ٹھیک, بہت زیادہ نہیں, 1-2 سال پیچھے ذرا جائیں تو اور بھی بات واضح ہو جاتی ہے. بدقسمتی سے پاکستان کے عوام کو جو جگالی کی گئی ہے, کرائی گئی ہے, وہ جھوٹ کی کرائی گئی. ان کو سچ تو کوئی بتاتا نہیں, پوری تاریخ ان کی مسخ کر کے رکھ دیا. جب یہ ہندوستان پاکستان کی تقسیم ہو رہی تھی, یا آزادی کہہ لیں, امریکہ برطانیہ سے آزادی لے رہے تھے, تقسیم ہوئی تھی, مسلمان اپنا ملک بنانے کے چکر میں لگے ہوئے تھے, تو یہ بات بڑی طے ہو گئی تھی کہ جہاں جہاں ریفرینڈم ہوا اس کے فیصلوں کے حساب سے تو بات ہوگی مسلمان اکثریتی علاقوں میں یا جہاں کہیں پہ بھی. لیکن جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں, جو شہزادوں کی یا مہاراجوں, ان کو یہ حق تھا کہ وہ دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اپنا الحاق سوچ لیں. جو ہندوستان کے کشمیر کے جو راجا تھے, مہاراجاؤں, بہت دن تک اس کا فیصلہ نہیں کیا. آخر وقت میں جا کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہیں بھارت کے ساتھ الحاق کر لیں گے اپنا. یہ ان کا حق تھا, اور یہ حق انہی قوانین کے تحت تھا جس میں پاکستان کو جون گڑھ مناودر بھی ملے تھے. ایسی دوسری ریاستیں آپ کے ساتھ بھاولپور کی ریاست بھی آئی تھی, جو ریاستیں ایسے ہی آئی تھیں نا, تو ایک اصول آپ اپنے لیے لگا رہے ہیں, ان کو وہ اصول نہیں اپنانے دے رہے. تو جب اس نے یہ کیا تو اس وقت پھر آپ نے اندر اپنے جو لشکر تھے قبائلیوں کے وہ چھوڑ دیے. اس وقت بھی منع کیا تھا کہ نہیں کرو. اب اسی قبائلی لشکر کو ڈالنے کی جو رسم ہے وہ آپ آج تک کاٹ رہے ہیں. وہی آپ کے طالبان بن رہے ہیں, وہی آپ کے کچھ بن رہے ہیں, کوئی جیش محمد بن رہے ہیں, کوئی کچھ بن رہے ہیں. تو یہ پاکستان اس اڑنگے میں جو پھنس گیا ہے نا بری طریقے سے, اس دنیا کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ ان نام نہاد جہادی جتھوں کے لیے استعمال ہوتی ہے, جس کو پاکستان اپنے طفیلیوں کے طور پہ استعمال کرتا ہے. وہ انہوں نے کیا, اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں اب بھی. اس کا پھر فائدہ پاکستان کو کیا ہوا کہ کشمیر کا جو بہت بڑا حصہ ہے, جموں, لداخ, وادی کشمیر, اور حتیٰ کہ بلتستان کے بہت سارے حصے چائنا کے پاس ہیں, اور بہت سارا حصہ ہندوستان کے پاس ہے. 4 جنگیں لڑی ہم نے, اپنا سب کچھ کھویا. کشمیر کا تو 1 انچ بھی ہمارے پاس نہ آیا, تو فائدہ کیا ہے اس کی؟ بلکہ اس میں ایک اور بات بھی ہم کر سکتے ہیں, وہ بھی تاریخی بات ہے جو لوگ بھول جاتے ہیں, کہ پہلے جب لائن آف کنٹرول کی کہانی بنی کہ جی اچھا ادھر آپ کے قبضے میں ہے, قبضے میں ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے جو فی الحال آپ کنٹرول کر رہے ہیں, ادھر کی ان کے پاس وہ بھی ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے. ہم نے کیا کیا کہ کوئی 6000 مربع میل فری میں چائنا کو پکڑا دیا. یہ آپ نے کیسے کر لیا؟ دنیا نے آپ کو امانت دار اور کسٹوڈین بنایا تھا. اگر بنایا تھا ایک علاقے کا, آپ نے اس میں ہزاروں میل اٹھا کے, جیسے وہ آپ کے والدین کی کوئی وراثت یا جاگیر تھی, آپ نے بانٹ دیا. تو ہم یہ سب جو گڑبڑ کرتے رہے ہیں تو دنیا کو یہ نظر آتی ہے. اس وقت ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ اگر بھارت کے ساتھ ہماری لڑائی ہو گئی تو چین ہمارے لیے کچھ کر دے گا. چین تو خود کہہ رہا ہے بھائی لڑائی نہیں کرو, وہ نہیں کرے گا. وجہ کیا ہے کہ چین ہو یا بھارت ہو یا جو بھی ہوں, ان کی معیشتیں اتنی بڑی ہیں اور انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں کہ وہ, اب چین جو ہے وہ کمیونسٹ ملک پہلے جیسا نہیں رہا ہے, وہ ایک سیمی کمیونسٹ میجورٹی کیپٹلسٹ ملک ہے. وہ کیسے اپنی جنگوں ونگوں کے اندر جا کے اپنی معیشت کو کمزور کریں گے؟ تو یہ ہو رہا ہے. تو پاکستان تو جوا ہی پھر بھی کھیل رہا ہے نا, اور جوا اس لیے کھیلتے ہیں کہ یہ جو آپ کہیں ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے, تو یہ جوا کھیلتے ہیں کہ شاید ہم جیت جائیں, شاید ہم جیت جائیں. اب ان کے بعد بم, ایٹم بم آ گیا تو کیسے اس کے طور پہ ہم زیادہ اور سے جیت جائیں. یہ نہیں پتہ کہ ان کے پاس بھی بم ہے. آپ کے ہاں ایک طبقہ ہے جو ہندوستان میں بھی, بھارت میں بھی بدقسمتی سے پیدا ہو گیا ہے, جو کہتا ہے ٹھیک ہے جی بم مار دیں گے. پہلے آپ کہتے تھے یار ہم مر جائیں گے, آپ کے یہاں ہوتا تھا فیٹلسٹک, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بم ماریں گے تو ٹھیک ہے
وہ تو ہم ان کا تو نقصان کر ہی دیں گے, ہم مر گئے تو شہید ہو جائیں گے. جو شہادت کی جو گالی اور گھٹی ہمارے اندر ڈالی گئی, یہ بھی جوا کھلاتی ہے ان سے. لیکن اس وقت تو یہ آ رہا ہے کہ بھائی یہ جنگ ایسی مذاق نہیں ہے. جیسے وہ شاعر نے کہا تھا, گزشتہ جنگ میں گھر ہی جلے مگر اس بار عجب نہیں کہ تنہائیاں بھی جل جائیں. گزشتہ جنگ میں پیکر جلے مگر اس بار عجب نہیں کہ پرچھائیاں بھی جل جائیں. یہ ایک انالیسس آئی گورا صاحب کہ اگر ایسی لڑائی ہو گئی, جس کا کہ امکان کم ہے, تو دونوں لوگ سے اپنے آدھے آدھے بم استعمال کرنے نا, کوئی 2 کروڑ کے قریب لوگ جو ہے نا منٹوں سیکنڈوں میں فنا ہو جائیں گے, اور سال ہر سال تک آپ پنپ نہیں سکیں گے. آج کہیں پہ آیا, وہ چھوٹا سا ملک ہے جس نے اقوام متحدہ میں کیس ڈالا ہوا تھا, جہاں پہ امریکہ نے چھوٹے سے جزیرے کے اوپر وہ بم چھوڑتے تھے, وہ تجربہ کر انہوں نے کر دیا کہ جی ہمارے تو آپ نے جزیرے کے سارے ہوا میں اڑا کے رکھ دیے. تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے. تو یہ جوا کھیل رہے ہیں, عقل مندی نہیں کر رہے ہیں. میں ابھی ہندوستان کے ایک جرنلسٹ کے ساتھ ہونے والی گفتگو جنرل پرویز مشرف کی سن رہا تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو پاکستان کی مرضی کے بغیر اگر وہ حل نہ ہوا جیسا پاکستان چاہتا ہے تو ہندوستان کا بہت برا ہوگا. پرویز مشرف صاحب اگرچہ اب ریٹائرڈ جنرل ہیں, ریٹائرڈ آرمی سٹاف ہیں اور سابقہ صدر ہیں, مگر وہ بات اس طرح کرتے ہیں کہ شاید ابھی بھی وہ ہیں. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کیا پاکستانی؟ آپ وہ ساری باتیں ڈال رہے ہیں سامنے کہ جو میرے ذہن میں گئے. پرویز مشرف کیا مطلب, ہم نے بار بار کہا ہے کہ یہ گیمبل ہے, یہ جوا ہے. انہوں نے بھی تو جوا کھیلا تھا نا کارگل کا, اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ کارگل کا جوا کھیلا, نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا, جو اسی کہانی میں ہوا تھا, پورے نظام کو برباد کیا. کہنے لگے جی میں آؤٹ آف باکس کوئی سولوشن لے کے آؤں, وہ تو کہتے ہی رہیں گے. اس وقت یہ بات ضروری ہے گوہر صاحب کہنے کی کہ جو دونوں طرف ہمارے جو صحافی ہیں, میڈیا والے ہیں, ہمارے اپنے شور مچ رہے ہیں, ہندوستان میں اپنے مچ رہے ہیں, بلکہ مودی تو کہہ رہا ہے بھائی اتنا شور مت مچاؤ, کہہ رہے ہیں نا وہ کہ یار جنگ کا چرچا نہ کرو. آپ کے ہاں تو باقاعدہ فوج نے, ISPR نے, ایسا لگتا ہے کہ تمام صحافیوں کو ایک لائن دے دی ہے کہ انہوں نے کہا یہ کشمیر کی بات ہی آپ نہیں کرتے, اب سارے کشمیر کی بات ہی کرنے لگ گئے. تو یہ ایک طرف تو ایکسٹمپور ہو رہا ہے کام, ایک طرف کہلوایا جا رہا ہے. مطلب وہ لوگ جن سے آپ توقع بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ جنگ کی حمایت میں یا بھارت کے خلاف بات کریں, وہ سارے کے سارے کھڑے ہو گئے. ندیم پراچا کو دیکھیے, ایسے اور کئی لوگ, مطلب ہم جوہلا کو تو چھوڑ دیں, لیکن جو لوگ ذرا سمجھے جاتے تھے کہ کوئی جدید خیالات, وہ اب یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ سارا, یہ بھی اسی جوئے کا حصہ. آپ اس بات کو کس طرح لیتے ہیں کہ اگر پاکستان کے کچھ مبصرین کہتے ہیں کہ ہندوستان کے کشمیر میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, تو اس طرح کے موقف کو آپ کس طرح گوہر صاحب یہ آپ نے اچھا سوال کیا. مجھ سے بار بار لوگ پوچھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے میں بھی اپنی طور پہ جو بھی کہیں ادھر ادھر سوشل میڈیا پہ لکھتا رہتا ہوں, تو باقاعدہ مجھے پیغام آئے ہیں کہ منیر صاحب آپ جو ہیں بلوچستان میں ہونے والے ظلم کے خلاف تو آواز اٹھاتے ہیں, سندھ میں ہونے والے, کراچی میں ہونے والے, یہ کیا بات ہے کہ آپ کشمیر کے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے ہیں؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے. تو اس میں میرا یہ کہنا ہے کہ یہ تو مصیبت ہم نے خود ہی کھڑی کی ہوئی ہے نا. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ یہ چھرے والی بندوقوں سے لوگوں کی آنکھیں نہ پھوڑیں, اس کو آپ انہوں نے کنٹرول کرنا شروع بھی کر دیا, جب شور مچا تو کرنے بھی لگے. لیکن وانی کو بنانے والا کون تھا بھائی؟ برہان وانی بن گیا, تو آپ کا شہید کہاں سے بن گیا؟ وہ تو پرائم منسٹر پاکستان نواز شریف نے UNO میں ان کو شہید کہا. پرائم منسٹر پاکستان, جہاں تک میں سمجھتا ہوں, آپ زیادہ جانتے ہوں گے, آپ کا پنجاب سے تعلق ہے, کہ یہ بھی تو کشمیری ہی ہیں نا, کشمیری بٹ لوگ ہیں نا, ایسے کوئی جو بھی ان کی ذات ہے, تو ظاہر ہے ان کو کہنا ہی پڑے گا. لیکن وہ بھی اپنی زبان نہیں بول رہے ہیں. پاکستان میں نواز شریف حکومت یا کوئی بھی مطلب بے نظیر کی رہی ہو کسی کو, وہ ساری کی ساری خارجہ پالیسی, سیکیورٹی پالیسی فوج کے ہاتھ میں اور استحصالی طبقے کے ہاتھ میں. میں بار بار یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے توسط سے کہ اب میں نے کہنا شروع کر دیا کہ فوج جو پاکستان کی ہے وہ واحد استحصالی نہیں ہے, یہ چہرہ ہے استحصالیوں کا. وہ کون ہے؟ جاگیردار, سرمایہ دار, بیوروکریٹس, ان کو سب عدلیہ, یہ سارے کے سارے ایک ماورائے آئینی نظام چلاتے ہیں. ابھی رضا ربانی کو کہنا پڑ گیا کہ بھائی وہ آرٹیکل 6 تو بیکاری ہو گیا ہمارا, جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نواز شریف اپنی زبان نہیں بول رہے ہیں. نواز شریف کو جو پرچہ لکھ کے دیا جاتا ہے وہ جا کے پڑھ دیتے ہیں, نہ پڑھیں تو کل ان کی حکومت کا تختہ الٹ. وہ اپنا کھیل کھیل رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ یار میرے 2 سال اور کسی طرح پورے ہو جائیں. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ جو راحیل شریف کا ایکسٹینشن کا معاملہ, یہ بھی گزر جائے کہیں, تو یہ وہ تو اس دباؤ میں کر رہے ہیں. تو پاکستان کے عوام کی اندر سے آواز, عوام کو فکر ہی نہیں ہے بھائی. آپ نے راحیل شریف کے ایکسٹینشن کی بات کی, تو مبصر یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج
جو پاکستان کے امور پر اختیار کل رکھتی ہے، ان کے جو ٹاپ جرنیل ہیں وہ تو اپنی پروموشنوں کے چکر میں رہتے ہیں اور کسی قسم کا ان پاپولر ڈیسیژن بھی نہیں کرتے، ان کے پیسے بھی باہر رہتے ہیں، ان کے بچے، ان کی فیملیز بھی نارملی باہر رہتی ہیں. تو اس ساری صورتحال میں پاکستانی فوج کے بڑے لوگوں کو، چونکہ شاید عام نوجوان کا تو کوئی قصور نہیں، عام فوجی کا تو کوئی قصور نہیں، جو بڑے جنرلز ہیں ان کو کیوں خیال نہیں آتا کہ جو جوا وہ جیت بھی نہیں سکتے اس کو بار بار کھیلنے کا کیا فائدہ؟ وجہ کیا ہے کہ اب یہ بھی آپ نے اچھی بات کی کہ دیکھیے بار بار یہ بات ہوتی ہے، ہم لوگ اٹک جاتے ہیں کہ راحیل شریف کا ایکسٹینشن ہوگا یا نہیں ہوگا. مسئلہ کیا ہے، کئی لوگ لکھ بھی چکے ہیں جو ڈھنگ کے لوگ ہیں کہ یہ لوگ صرف چہرہ ہوتے ہیں، پیچھے کا جو پورا کا پورا نظام ہے، فوج کا ایک ادارہ ہے، اس فوج کے ادارے کو سال ہر سال سے چاٹ لگ گئی ہے، جس کو منہ کو خون لگ گیا ہے، بے تحاشا مراعات کا، بے تحاشا کیا کہتے ہیں دولت جمع کرنے کا، اراضی جمع کرنے کا. وہ بھی تو جاگیرداری کے کام کر رہے ہیں نا، کہ پاور ہے ان کے پاس، پاور ہنگری لوگ ہیں، لامتناہی پاور. اور چونکہ وہ بنیادی طور پہ میں ان کا باڈی گارڈ کہتا ہوں استحصالی طبقے کا، تو وہ اپنے پیسے لینے کے لیے یہ سارا کھیل کرتے رہتے ہیں ہماری مراعات میں کسی طرح کمی نہ ہو جائے، تو اس لیے وہ کھیل ڈالتے ہیں. جو بھی پاکستانی جو بھی کچھ آپ دیکھیں گے وہ جنرل راحیل شریف یا مشرف یا کیانی کا نہیں ہوتا، کہنے کا ان کا پورا گروہ ہوتا ہے. یہ کارپوریشن ہے، کارپوریشن کے بورڈ اور ڈائریکٹرز جو ہے نا وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی گورا صاحب آپ بن جائیں چیف ہمارے. آپس میں پہلے آپس میں مقابلے بھی کرتے ہیں، پرائیویٹ اداروں میں بھی مقابلے ہوتے ہیں، لیکن پھر ان کو پتہ ہوتا ہے جس نے بھی جانا ہے بندہ تو ہمارا ہی ہے، کام تو اس نے وہی کرنا ہے جو ہم کر رہے ہیں. اس کو کیسے آپ توڑیں گے؟ اس ادارے کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو نہیں ٹوٹ رہا اور اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. یہ جو پاکستان کو بچانے کی بات کرتے ہیں، جنہوں نے 1971 میں اپنے اسی رویے کی بنیاد پر پاکستان کو توڑا تھا، یا پاکستان کو مزید تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، کیا یہ تبصرہ درست ہے؟ درست ایک لحاظ سے ہے، لیکن تھوڑی سی اس میں کمزوری ہے، اور خصوصاً بلوچستان کے معاملے. بلوچستان میں جتنا ظلم ہو رہا ہے مطلب وہ ہم کو نظر ہی نہیں آتا ہے. اب تو سب ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں کہ یہاں بڑا آسان ہے کہ لوگوں کو غدار مشہور کر دو اور بھارت کے ساتھ کوئی ایک تعلق دکھا دو. اب وہاں پہ ایک تعلق ہو گیا کہ جاسوس ان کا پکڑا گیا تھا، اور ابھی وہ جو برہم داس صاحب ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں انڈیا میں چلا جاؤں گا، تو ان کے اپنے ہی لوگ ان کے خلاف ہونے شروع ہو گئے. تو وہ ان غلطیوں سے اور ان کو ان لوگوں کو غدار بنانے کا موقع ملتا ہے، اور غداروں کو مارے چلے جا رہے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے گورا صاحب کہ بلوچستان میں جو موومنٹ ہو رہی ہے، اب میں یہ سوچ رہا ہوں، ابھی عائشہ صدیقہ نے بھی بات لکھی ہے کہ ان کے پاس وہ والی جدوجہد ہے نہیں کہ جو آزادی کی تحریکوں کی ہوتی ہے. یہ خود بھی سپلنٹرڈ ہیں، ان کو باہر سے کوئی مدد نہیں، ہندوستان سے اتنی سی مدد کر کے نہیں کرے گا. لیکن آپ یہ دیکھ لیجیے گا کہ بھارت کو لوگ کہتے ہیں بلوچستان کا وہ نہیں استعمال کرے گا، وہ ہو سکتا ہے کراچی کا کوئی کارڈ استعمال کر لے اگر ان کو کرنا پڑا، کیونکہ وہ زیادہ مطلب کہ آتش فشاں جیسا علاقہ ہے، وہاں کچھ بھی بربادی کرا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ جنگ دونوں کے حق میں نہیں ہے. مودی صاحب یہ سمجھ رہے ہیں، نواز شریف صاحب بھی یہ سمجھ رہے ہیں. نواز شریف شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں استحصالیوں کے. تو اس وجہ سے فوج تو اپنا کردار کم نہیں کرے گی، کہ فوج ڈسپائٹ اس کے کہ وہ باڈی گارڈ ہے، لیکن چونکہ ہاتھ میں گن ہے تو وہ خود کو باڈی گارڈ سے زیادہ خود ہی صاحب سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم صاحب ہیں، حالانکہ وہ ہے نہیں. وہ تو کام کر رہے ہیں جاگیرداروں کے. میں نے اب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا. میرا سوال آپ کے توسط سے، جو لوگ فوج کے حمایتی ہیں، فوج سماج میں فوج کے خلاف، ایسے نہیں کہ فوج ڈیفنس کا آرگن ہے تو اس کو مار دیں، نہیں، فوج ضروری ہوتی ہے، بہت ضروری ہوتی ہے. اس کا کام آپ کی سالمیت کے تحفظ کرنا ہوتا ہے، یہ نظریات وزرات کی تحفظ نہیں کرنا ہوتا. آپ کی سالمیت آئین کے تحت انہیں کام کرنا ہوتا ہے. لیکن آپ کی جو فوج کا سارا سلسلہ ہے، تو یہ کام کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کو تو اپنا کام کرنا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں، اور لوگ کہیں گے جی آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ جاگیردار کے. گورا صاحب پچھلے 70 سال میں کس فوجی جنرل نے پاکستان میں جس کو کہتے ہیں لینڈ کے کوئی انتظامات، جو اراضی ہے اس کے ٹھیک سے انتظامات کرنے کا کیا بندوبست کیا؟ جاگیرداروں نے نظام کو توڑنے کا کیا بندوبست کیا؟ دیکھیے جاگیرداروں کو توڑا نہیں، یونینوں کو، اسٹوڈنٹس کی برباد کر دیا، لیبر یونینز کو برباد کر دیا. آہستہ آہستہ جو مخالف جماعتیں استحصالی طبقے، فوج کی نہیں، استحصالی طبقے کی، یعنی نیشنل عوامی پارٹی کہاں چلی گئی؟ بالکل برباد اٹھی تھی نا اوپر سے کہ ہم استحصالیوں کے خلاف کام کرتے ہیں، یہی تھا نا ان کا، جاگیرداروں کے خلاف کام کرتے ہیں، کبھی پرو چائنا، ان کو صاف کر دیا انہوں نے.
پیپلز پارٹی کے بارے میں تاثر یہ رہا جو بھٹو صاحب نے بنایا، اور پیپلز پارٹی کے بنانے والوں نے بنایا، شیخ رشید نے، مبشر حسن نے، اچھے لوگوں نے، بہت اچھے لوگ ان کے پاس بھی تھے، میراج محمد خان نے، یہ تھوڑے سے آپ کے دوست اعتزاز حسن صاحب بھی جیسے، حنیف رامے صاحب، رضا ربانی صاحب. تو ان سب لوگوں کا تصور لوگوں کا یہ ہے کہ یہ بھی عوام کے مساوات کے اور انسانی حقوق کے نمائندے. پیپلز پارٹی کو کہاں پہنچا دیا انہوں نے؟ شیو آؤٹ کر دیا کہ نہیں؟ اس کو سکیڑ کے سندھ میں چھوڑ دیا ہے، کہ کچھ نہیں پتا کہ کب وہ مائنورٹی میں چلی جائے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ سب سے زیادہ مشکل ہمیں پیدا کرنے والے. ایم کیو ایم جیسی کیسی بھی ہے وہ بھی آئی تو اسی بات پہ تھی نا کہ ہم غریب عوام کے نمائندے ہیں. جب ان کے لوگ الیکٹ ہوئے تھے تو وہ پجامے پہن کے، تو 2 چپلیں، پٹی کی چپلیں پہن کے اسکوٹر پہ چڑھ کے پہنچ گئے. تو انہوں نے یہ تاثر دیا، حالانکہ غلطیاں انہوں نے بھی بہت کی ہیں، یہ تاثر دیا کہ ہم عوام کے نمائندے، رائٹ. ان کا ستیہ ناش کر دیا، کیونکہ جو بھی اس استحصالی طبقے کے منہ کو آئے گا فوج اس کو مارے گی. فوج سے مراد فوج ان کا ایجنٹ بن کے استحصالیوں کا اس کو مارے گی. اس لیے جنگ ان کے لیے بہت آسان ہے. جب جنگ آپ کرتے ہیں تو سب کے جذبات اوپر آ جاتے ہیں. آپ نے کہا کہ یہ استحصالی طبقہ جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، جو دوسروں پہ غداری کے فتوے لگاتا ہے، مگر یہ خود ہی ذمہ دار ہے پاکستان کی زبوں حالی کا. یہ استحصالی طبقہ کیا اس وقت سی پیک کی وجہ سے کوئی طاقت اس کو ملتی نظر آ رہی ہے چائنا کی طرف سے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو دیکھیں، سی پیک جو ہے نا گور صاحب، ایک سال سے جو بات چل رہی تھی کہ اس نارتھ ساؤتھ کوریڈور ایک ہونا چاہیے تجارت کا، ٹھیک ہے، جس میں، اور یہ معاملہ الٹا ہو گیا. یہ کوریڈور روس مانگتا تھا، روس اس کام میں لگا ہوتا ہے ہم افغانستان سے نکال لیں گے. چائنا نے بہت ہوشیاری کر کے اپنے لیے ایک کوریڈور بنوا لیا، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر بھی جھگڑا پچا ہوا ہے کہ تمام صوبوں کو اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، تو اس میں بھی چند لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا. اور سب سے زیادہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جو فوج یا ہمارا یہ جو فوجی ادارہ ہے، یہ اپنی مراد لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. تو کہا ہمیں نیا کھیل مل گیا، بھائی افغانستان کا کھیل ختم ہو گیا، بلوچستان کا کھیل ہم نے قابو کیا ہوا ہے، اب یہ کھیل کرتے ہیں، اس میں سے بڑے پیسے بنائیں گے. آپ کو پتہ ہے نا، نیشنل لاجسٹک کور جو ٹرکس لے کے چلتے تھے وہ کون چلاتے تھے؟ امریکہ کا سارا اسلحہ کراچی کی بارڈر سے، کراچی کی بندرگاہ سے افغانستان، تو نیشنل این ایل سی کی گاڑیوں، وہ این ایل سی کس کی گاڑیاں تھیں؟ اور ان میں سے کتنی پرائیویٹ گاڑیاں تھیں؟ وہ پرائیویٹ گاڑیاں کس کی تھیں؟ اس کو کوئی سوال نہیں کرتا نا کہ کون اونر تھے ان کے. یہ جو ٹینکرز چلتے ہیں، اور اس کے اونرز کون ہیں؟ پاکستان میں کراچی میں جو پانی ہے گورا صاحب، وہ ٹینکرز میں بکتا ہے. اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ رینجرز کے قبضے میں، اب سے نہیں 20-30 سال سے، اور ایک ٹرک وہاں پہ ہزاروں روپے کا بکتا ہے. تو یہ تو ہر طرف سے اپنی بندر بانٹ لگائی ہوئی ہے. تو ہم اگر دیکھیں صورتحال یوں ہے کہ استحصالی طبقہ، فوج، جاگیردار، ٹاپ کے بیوروکریٹ، صنعت کار اور جتنے مفاد پرست گروہ ہیں وہ اپنا کھیل کھیلی جا رہے ہیں، مگر کراچی بے پناہ مسائل کا شکار ہے. جو غریب ایم کیو ایم ہے ان کے ہزاروں لوگ لاپتہ ہیں. آپ نے فرمایا غلطیاں تو ہوئیں، ان سے بھی غلطیاں تو کس سے نہیں ہوتی، پولیٹیکل پارٹیاں آسانی سے کوئی بھی نہیں چل پاتی، غلطیاں ہوتی ہیں، مگر وہ بھی مسائل کا شکار ہیں، وہاں لوگ بھی پس رہے ہیں، اور ایک مزاحمت ہے اندر ہی اندر اس استحصالی طبقے کے خلاف. بلوچستان میں ہے، کشمیر میں جو صورتحال ہے اس میں بھی بین الاقوامی برادری کوئی ہم سے خوش نہیں ہے. تو آفٹر آل یہ استحصالی طبقہ پاکستان کو اسی طرح چلاتا رہے گا؟ بالکل چاہے گوئے صاحب، دیکھیے مشکل یہ ہے، اور چونکہ آپ کا تعلق جن طبقوں سے وہاں پہ رہا ہے، خصوصاً پنجاب میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ان سب نے جو ان کے ریزسٹنس کرنے والے لوگ تھے ان کے سامنے کھڑے، ان سب کو توڑ کے برابر کر دیا. کسی میں یکجہتی نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں سب سے سوال کرتا ہوں کہ جب بلوچیوں پہ ظلم ہو رہا تھا اور ہو رہا ہے، تو اس میں کراچی والوں نے، اور میں لکھ بھی چکا ہوں، ایم کیو ایم والوں نے کیوں نہیں کبھی ان کی حمایت میں آواز اٹھائی؟ ہے نا سوال یہ. جب سندھی قوم پرستوں کے خلاف کاروائیاں ہو رہی تھیں تو ایم کیو ایم والوں نے کیوں نہیں ان کے لیے آواز اٹھائی؟ ان کی غلطیاں سیاسی سے زیادہ یہ بھی ہیں، اور آپ نے ساتھ بھی استحصالی طبقوں کو دیا. وہ تو گورا صاحب جیسے کمی ہوتے ہیں نا، پنجاب میں آپ کمی کہتے ہیں کہ جو زمین سے کام کرنے آتا، اور وہ جو استحصالی طبقہ ہے وہ ایم کیو ایم کو بھی کمی سمجھ کے استعمال کرتا ہے. جب ان کو موانے لگتے ہیں تو ان کے اوپر وہ اپنے ہتھوڑے چلا دیں گے، مار دیں گے، جو بھی کر دیں گے، جس طرح سے بھی ہوگا. تو بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ جنگ ونگ جو ہے یہ کون کروا رہا ہے؟
اور اس میں یہ بات چھپی چلی اور اچھے اچھے لوگ ہمارے اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ گڑبڑ ہم نے خود شروع کی ہے اور یہ گڑبڑ ہم نے جاری صرف اس لیے رکھی ہے کہ پاکستان میں جو ظلم کا نظام ہے وہ قائم رہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں مودی صاحب بھی ایسے ہو گئے. مودی صاحب کو نے مجبور کیا. مودی صاحب، میں کل کسی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ مودی صاحب کاروباری آدمی ہے، ٹھیک ہے. جب جنگ ہوگی یا ذرا سے بھی ہوتی ہے تو اسٹاک ایکسچینج کھڑا کر کے گرتا ہے. مودی صاحب کی سب سے بڑی حمایت جو ہے نا وہ ان لوگوں کی ہے جو انویسٹرز ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، جو جاگیردار بھی ہوں گے لیکن وہ سب انویسٹرز بن گئے، اور خصوصاً ایکسپیٹریٹ انویسٹرز بھی ہیں، لوکل انویسٹرز بھی ہیں. تو وہ تو نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جو ہے وہ ہندوستان کی معیشت پہ کوئی فرق پڑ جائے. تو اب لیکن یہ ہوگا کہ آپ دیکھیے گا کہ یہ جو آنکھ میں چولی کا کھیل ہے یہ بھارت نے پہلے نہیں کیا تھا، اب یہ روزانہ کرے گا. اور اس کو کرنے سے اب آپ کے جو جنرل صاحب ہیں فوج کے، کسی نے کہا کہ ہم نے، آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری مغربی سرحدوں سے فوج جو ہے نا وہ تو اس کا مطلب اتنے کمزور ہیں کہ آپ کی جو 5-6 لاکھ کی فوج ہے آپ نے 2.5 لاکھ مغربی بارڈر پہ لگا رکھی ہے ایز اے مرسینری. مغرب کو ہی دکھا رہے ہیں نا کہ یار ہم تو تمہاری جنگ لڑ رہے ہیں. مغرب نے آپ کے پیسے بند کرنے شروع کر دیا. امریکہ، افغانستان، ہندوستان سب افغانستان میں ایک ہو گئے. پاکستان کو پوچھ ہی نہیں رہا. تو اب اس کھیل میں بھی تو ہار رہے ہیں. تو سب کو یہ عقل کرنی چاہیے کہ یہ، میں پاکستانی ہونے کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو ہم نے تباہی مچائی ہے ہم اس پہ غور کریں، پاکستان کے عوام، اور کہیں کہ ہمارے حق میں جنگ نہیں ہے. ہاں اگر ایسا بڑا زبردست کوئی ایگریشن زبردستی کا بھارت کر دے جو کہ وہ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، اگر آپ کریں گے تو وہ جواب دے گا آپ کو. لیکن اگر وہ ایگریشن کر دے تو پھر سارے پاکستانیوں کو اپنے تحفظ کے لیے فوج کو ڈھونڈنا ہی پڑے گا. یہ تو نیچرل بات، قدرتی بات ہوتی ہے. تو یہ میری رائے ہے. دیکھیے اب جو مودی صاحب نے تھوڑا سا سخت سٹینڈ لیا اور بھارتی حکومت کی طرف سے، جیسا کہ آپ نے شروع میں بھی کہا کہ وہ والا نرم رویہ نہیں برتا گیا جو پہلے کانگریس کی حکومت کے دوران برتا جاتا تھا. اب انہوں نے پاکستان کو کہا کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے، اس طرح کی باتیں کی. اب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہم کینیڈا میں بھی جو ان کے ہواری بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں وہ 2 چیزیں کرتے نظر آ رہے ہیں. ایک تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ پورٹریٹ کیا جائے ہم تو امن پسند ہیں، ایگریسر بھارت ہے. دوسرا وہ یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پورٹریٹ کریں کہ ہم وکٹم ہیں اور کشمیری بھی وکٹم ہیں انڈیا کے ہاتھ. لیکن اس میں وہ ناکام ہو رہے ہیں. جو ڈپلومیسی ہے نا اس میں ناکام ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ کوئی بھی مجھے بتائے کہ جو دنیا کا میڈیا ہے یا دنیا کے مبصرین ہیں کیا وہ پاکستان کی مظلومیت کو تسلیم کر رہے ہیں؟ وہ نہیں کر رہے ہیں. امریکہ بھی بار بار کہہ رہا ہے، جب بھی وائٹ ہاؤس کے بیان آتے ہیں تو وہ کہتا ہے بھائی اپنے یہاں سے دہشت گرد تو بھیجنا بند کریں آپ. ہم چاہتے ہیں، دیکھیے بہت امپورٹنٹ بات ہے، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو، آپ مل بانٹ کے رہیں، لیکن پاکستانیوں یہ اپنے جو جیش محمد و فلانے ان کو تو آپ قابو کرو. تو یہ تو آپ انفارچونیٹلی ایکسپوز ہو گئے ہیں دنیا کے اندر کہ ہم معصوم نہیں ہیں. اب اس معصومیت کا چرچا زیادہ کر سکتے نہیں ہیں آپ، دنیا نہیں مان رہی اس کو. اوپر سے بدقسمتی یا بیوقوفی کی بات یہ ہے، میں جو جنرل مشرف کے جس انٹرویو کا ذکر کر رہا تھا وہ ریکارڈ میں موجود ہے. انہوں نے اس انٹرویو میں ہندوستانی جرنلسٹ کو کہا ہے کہ ہم حافظ سعید کو اپنا ہیرو مانتے ہیں. جی. اس ساری صورتحال میں پاکستان تو مکمل طور پر اپنی اخلاقی جنگ ہار رہا ہے. ٹیررسٹ قرار دے رہی ہے. ابھی جو امریکہ کے اندر ہو رہا ہے سلسلہ کہ ان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ یا مطلب کیا کہتے ہیں روگ اسٹیٹ قرار دے دو تو وہ کسی دن کر بھی دیں گے. اور یہ نہیں ان کو، اگر آپ یہ کھیل کھیلتے رہیں گے، ابھی تک تو آپ امریکہ کا حمایتی تھے. دیکھیے یہ دنیا کا جو گلوبل پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں بڑی طاقت تو مغرب ہی ہے، اس کے مقابلے میں چین ہے. چین ان سے لڑائی نہیں لڑنا چاہتا ہے. اسمارٹ کام یہ ہے جو میں نے کہا بھی ہے کہ بھائی آپ کے پاس بھی بم ہے، آپ کے پاس بھی بم ہے، اس کو آپ ڈرانے کے لیے لے کے بیٹھ رہو، ہے کہ نہیں بات؟ اور اس کے سہارے سے اپنے امن کر لو. بھائی آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کو زوم کرے گا، آپ بم مار دیں گے، تو دوسرے کو تو پتہ ہے نا کہ آپ پاگل لوگ ایسا کر سکتے ہو. اگر آپ کے پاس اتنا بڑا یہ دفعہ موجود ہے تو آپ اس کو استعمال کر کے جنگوں کے چکر میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ آپ کیوں دہشت گردی کا؟ آپ سب کو چھوڑیں، اپنا کام کریں نا. مودی کہہ رہا آئیے ہم غربت مٹائیں، چلے جی مودی صاحب سیاست میں کہہ رہے ہوں گے، لیکن آپ کو تو اپنی غربت مٹانے کا خود خیال ہونا چاہیے نا. مجھے سب آخر میں یہ بتائیے، ساری صورتحال میں آپ جیسے درد مند پاکستانی تو یہ احساس رکھتے ہیں کہ سچ بول کے، حق کی بات کر کے
حقائق کو سامنے لائیں، مگر بدقسمتی سے جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستانی میڈیا ہے، وہ آپ کو اور مجھے اور ہم جیسوں کو، جو ہم اصل میں پاکستان کا درد رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو غلط راہ پر نہ ڈالے، مگر چھوڑیے ہمیں وہ کیا کہتے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو فردر کہاں تک پاکستان کو لے جاتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ 71 میں تو یہ آلریڈی پاکستان توڑ چکے ہیں۔ بالکل صاحب، میرا ایز اے پاکستانی، اور لوگ سمجھ جائیں، میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم جہاں باہر سے بھی بیٹھے، ہمیں پاکستان کے مسائل کو پاکستان کی سرحدوں کے اندر ہی ریزالو کرنا چاہیے۔ ہمیں توقع نہیں کرنی چاہیے کہ پاکستان ٹوٹ پھوٹ جائے، ہمیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن اندر سے جب آپ خود ہی اس توڑ پھوڑ کی طرف چلے جا رہے ہیں تو وہ بچے گا نہیں، ٹکڑے تو آپ کروا کے رہیں گے، کیونکہ آپ کے یہاں آپس میں اتنی نفرتیں، اور وہ نفرتیں بار بار ایک جنگ کے پیچھے ہونے سے ہو نہیں جاتی ہیں۔ جب بھوکے مریں گے آدمی تو پھر آپ سب کو خیال آ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو مطلب اسٹیبلشمنٹ جو ہے بدقسمتی سے پاکستان کو بد سے بدتر کی طرف لے جا رہی ہے، اور جنگ کے بہانوں سے بد کی طرف لے جا رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کے حصے بکرے ہوں ٹوٹے، بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ٹوٹ جائے، ہو جائے ایک دفعہ فنا، ایک دفعہ ہو بھی چکا ہے، تو اس کا تو کوئی پتہ نہیں۔ ہاں وہ یہ ضرور کہتے ہیں اب ویسا نہیں ہوگا کیونکہ جی پنجاب کی سرحد کے ساتھ تو بلوچستان کی سرحد لگی ہے، بھائی باہر سے کوئی کام کرنے آ گیا آپ کے خلاف۔ مجھے جو ڈر لگتا ہے گورا صاحب، وہ یہ لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے ہمارا حشر بھی شام و عراق جیسا ہو جائے۔ اس کا امکان مجھے بہت نظر آ رہا ہے۔ مجھے یہ بھی لگتا نظر آ رہا ہے کہ کسی نہ کسی دن آپ پہ بہت سخت پابندیاں لگنے والی ہیں، جو ہوتی ہیں نا انٹرنیشنل اکنامک سینکشنز۔ آپ اپنے ٹیررزم کو نہیں ختم کریں گے، لگے جب یہ لگے گا تو عوام کو نا، جس کو کہتے ہیں کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، اور ایسا نہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ اور مطلب میں آخری بات یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جنگ اچھی نہیں ہے۔ کسی نے بھارت کے لیے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ بھارت کے کارڈز بڑے ہیں، بھارت کا اپر ہینڈ ہے، اس کو اسمارٹلی اس کو کھیلنا چاہیے اور اپنے کارڈ ضائع نہیں کرنے چاہیے۔ تو وہ مودی صاحب اور ان کے لوگ خود بھی سوچ رہے ہوں گے، مودی صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں ہم جنگ نہیں کرنی چاہتے وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ جو ہم لگے ہوئے ہیں کہ جی یہ ہوئی تھی کہ نہیں سرجیکل اسٹرائک، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک مبصر کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ آپ اس لیے بار بار بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے مان لیا تو عوام آپ سے کہیں گے بھائی آپ ہو کیا چیز، آپ نے ہونے کیسے دیا یہ؟ تو اب ان کے بھی گلے میں یہ چھچوندر بھی اٹک گئی ہے، اس کو نکالنا چاہ رہے ہیں بار بار، نہیں اس نے کہہ دیا کہ نہیں ہوئی تھی، اس نے کہہ دیا، یہی کہہ رہے ہیں نا، وہ اقوام متحدہ مبصرین نے کہہ دیا نہیں، تو بھائی ایسے نہیں ہے، جو کچھ بھی وہاں ہوا ہے وہ پہلے نہیں ہوا تھا۔ بھارت نے آپ کے یہاں ایسا انکرجن پہلے کیا نہیں تھا۔ اب اگر وہ یہ بار بار کرنے لگا آپ کے ساتھ تو آپ کو تو تھکا کے رکھ دے گا۔ بہت شکریہ منیر صاحب، ہم نے پاکستان اور ہندوستان کے تناظر میں ساؤتھ ایشیا کی صورتحال کا ایک تجزیہ کیا آپ کی مدد سے، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ کا شکریہ۔ ناظرین، آپ نے منیر سامی صاحب کی بات چیت سنی، اور اس تجزیے سے بہت سارے فکر انگیز پہلو ہیں، خاص طور پر پاکستانی دوستوں بہنوں بھائیوں کے لیے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے لیے جو کر رہی ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ پاکستان کا بھلا اب پاکستان کی عوام کو خود ڈھونڈنا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوش کے ناخن سنبھالنا ہے، کیونکہ اس راستے پر چلتے ہوئے بہتری نہیں ہو سکتی۔ آج کا بلا تکلف دیکھنے کا بہت شکریہ۔ Number 1 Multicultural Channel. This is TAG TV.